اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے تعریف و توصیف۔ اشفاق احمد کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کا سلام تو پہنچا دیا کرتا ہوں، لیکن میں نے جائزہ لیا کہ شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں تھوڑا سا بخیل ہوں، اور جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں ان میں بھی یہ عادت بیدار نہیں کی جا سکی۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، خوشی بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو رواج ابھی بن نہیں سکا، اور ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جانی چاہیے، تاکہ انسانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی اور ایک یونٹی پیدا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے خطبے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات لکھی ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی ہوں گی۔ اب وہ بیچارے باہر نکل کر تو نہیں دیکھ سکتے کہ خطبے پر کیا لکھا ہے، یہ تو اس کا کام نہیں۔ بہتر یہی تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے کچھ تعریف و توصیف ہو جائے تو اس کو کچھ سہارا ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت تقویت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے، کچھ صحابی وہاں پہلے تھے۔ نئے آنے والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں لیکن یہ بہت دل والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں کہی تھی۔ کہنے لگے، فوراً جائیے ان کے پیچھے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے بھاگ کے اور جا کے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے محبت کا جواب محبت سے دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ محبت کی کمی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، میرے خیال میں ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوگ گیت اور لوگ داستانیں بتاتے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پاتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اور تعریف و توصیف کا اظہار بے اختیار بے ساختہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تعریف و توصیف کی جاتی ہے، مصنف کی کتاب کی وہ ایک طرح سے زبردستی کی تعریف ہوتی ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب لکھی ہے، صاحب کتاب جو ہوا ہے تو جو صاحب اولاد ہو اس کے گھر جا کر مبارک تو دینی پڑتی ہے نا، اور بعض اوقات تو یہ تعریف و توصیف آپ کا سہارا بھی بنتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتی ہیں، آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے، دیکھو جب آپ ہوٹل میں جائیں یا ریسٹورانٹ میں جائیں اور کھانا کھائیں اور آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے مینیجر کو جو چاہے کہہ لیں، کوئی اس میں بری بات نہیں۔ ریسٹورانٹ کے مالک کو بلا کر اس کو ذلیل و خوار کر لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی بیرے کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیے گا، کیونکہ اگر آپ بیرے سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا یہاں ایک بڑے ہوٹل میں دو بیرے اپنی اپنی تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور ایک صاحب بڑے جنٹل مین کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بیرے نے دوسرے بیرے کو بلا کر کہا، وہ دیکھو کھا گیا، پتہ ہی نہیں لگا اس کو۔ تو تعریف و توصیف اس اعتبار سے فوائد پہنچانے والی چیز بھی ہے، ہمارے ہاں البتہ اس کی بہت کمی ہے۔ دکاندار کے اور گاہک کے درمیان شکریہ کا جو چلن ہے وہ نہیں ہے۔ جب آپ پیٹرول لیتے ہیں تو اس لڑکے سے جس نے آپ کا پیٹرول ڈالا ہے کبھی آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شکریہ ادا کرنے کی، کیونکہ ہمارے یہاں پر بڑے عرصے سے حکمرانی رہی ہے، بڑے بادشاہوں کی، پھر کمپنی بہادر کی، اور ہم نے یہ طریقہ کار اور چال چلن سیکھا ہی نہیں ان سے۔ شکریہ ادا کرنے سے آدمی خود مفرح ہوتا ہے، اور اس کی روح پر اور اس کے وجود پر، اس کی شخصیت پر، اس کی فردیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے سکھایا ہی نہیں، ان کو تھینک یو کہنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ اگر بتایا جاتا تو ہم یقیناً اس کا پالن کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا وہ پروفیسر نہیں تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی استاد مکرم تھے، یعنی پروفیسر کے اوپر کی ڈگری تھی۔ وہ تشریف اسی لیے لائے تھے کہ ہمارے سٹاف روم میں پروفیسر حضرات سے ملیں اور ان کو زندگی آموز اور زندگی آمیز چیزوں سے روشناس کرائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ انسانوں کی بات ہے، جب کبھی پودا بھی زمین سے اکھاڑ دو تو پہلے اس سے اجازت لو کہ میں تمہیں اکھاڑنے لگا ہوں اور میں تمہارا بڑا احترام کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اکھاڑوں گا، تمہیں اپنے استعمال میں لاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں بھی تمہارے کام آؤں گا، میں جب مٹ جاؤں گا، میں جب کھاد بن جاؤں گا تو تیری نسل کے کام آؤں گا۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، تو ہمیشہ اس سے اجازت لے کہ اس سے محبت کی گفتگو کر کے
اکھاڑو، اور پھر فرماتے تھے کہ اس سے ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرو، مین مین کر کے نہیں، تاکہ اوروں کو بھی سنائی دے کہ آپ اس کے شکریہ ادا کر رہے ہو، اسے اکھاڑ رہے ہیں۔ دنیا کے پودے، پودینہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ میں نے کہا سر کبھی میں نے تو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو ہماری معاشرت میں بھی کبھی کبھی ایسے آدمی مل جاتے ہیں جن کے اندر تشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات بتائی جائے تو ہم کریں گے، جیسے ہمیں السلام علیکم کہنا بتایا گیا، اور وہ اب آپ دیکھتے ہیں میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو آدمی سلام کے بغیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ورنہ آپ جا کر دیکھیں فرانس میں خاص طور پر جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کہتے چلے جاتے ہیں بدستور، بڑی محبت سے، بڑی دل جمی کے ساتھ کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بوجھ ہے یا کوئی اس کے اوپر ہمارے اندر جیلسی ہے یا کوئی جھگڑا ہے۔ ہمارے اندر ایک بات البتہ ہے، آدمی اپنے آپ کو اس مرتبے کا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا کیا شکریہ ادا کروں۔ مثلا آپ سڑک سے گزر رہے ہیں تو سڑک پر سے گزرتے ہوئے خاکروب جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے، خاکروب عام طور پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھاڑو روک لیتا ہے اور آپ گزر جاتے ہیں تو آپ کبھی اس کو شکریہ مہربانی نہیں کہتے۔ ہمارے بابا جی نور والے فرماتے ہیں کہ مجھے خاکروب سے بات یاد آئی کہ جب بھی کبھی دھول اڑاتے ہوئے، سڑکیں صاف کرتے ہوئے خاکروب یا خاکروبوں کے گروہ کے درمیان سے گزرو تو کبھی ناک کے اوپر رومال نہ رکھو، ہاتھ نہ رکھو، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ناک پر رومال رکھ کر ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ دیکھو میں ایک بڑا سپیریئر آدمی ہوں، میں ایک افضل آدمی ہوں، میں جب سانس لیتا ہوں تو اس گرد میں نہیں لیتا جس میں تم لیتے ہو، اس لیے وہاں سے ویسے ہی گزرو۔ ہم چونکہ ہمیشہ بیچ میں حجت کی بات نکالا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تھے حضور ہمارے بڑے کہتے ہیں آکسیجن کو انہیل کرنا چاہیے، گرد و غبار سے بچنا چاہیے، کہنے لگے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ جب درمیان سے گزرو تو سانس روک کر گزرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی مٹھی بند کر کے ناک پر ہاتھ رکھ کے گزریں۔ ان کو انسان سمجھے، ہمارے لیے یہ ایک نیا درس تھا کہ ان کو انسان سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں یہ بتایا نہیں تھا کسی نے، انسان ایک نفس ہے، ایک آدمی کی اولاد ہیں، اور عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر، لیکن بدقسمتی سے ہم اس طرح کے قریب ایک صاحب حال ہونے کی حیثیت سے نہیں گزرے، صرف اقتصادی طور پر ہم نے پڑھا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں خرابی نہیں، سسٹم میں بے خیالی ہے، ان کا انڈیفرنس ہے۔ اگر آپ یہ پورا تہیا کر لیں کہ ایک فریم ورک کے اندر ہم سارے، تو پھر وہ سسٹم جو کہ خراب سسٹم ہے وہ رہتا ہی نہیں، وہ رواں دواں قافلہ ہوتا جاتا ہے تخلیقات کی طرح۔ لیکن لڑکیاں تو شکریہ ادا کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں یا نوکروں کا بھی کرتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، اس سے بھی زیادہ شکریہ یہ کہ آپ نے اس پروگرام کو برداشت کیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔